بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ کہ دائم الحدث سے کیا مراد ہے؟ جواب میں آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں، اگر انسان ایسے مرض میں مبتلا ہو جس میں اس کا پیشاب مسلسل قطرہ بقطرہ گرتا رہتا ہو، جسے فقہی اصطلاح میں مسلوس بھی کہا جاتا ہے، یا پخانوں کو روکنے پر قادر نہ ہو، جسے فقہی اصطلاح میں مبتون بھی کہا جاتا ہے، یا ایسے مرض میں مبتلا ہو کہ ریح روکنے یعنی ہوا روکنے پر اختیار نہ رکھتا ہو، تو ضروری ہے کہ دائم الحدث کے احکام پر عمل کرے، اور وہ اس طرح کہ انسان نماز کے اول وقت سے آخر وقت تک وضو یا تیمم کے ساتھ نماز پڑھنے کی فرصت رکھنے یا نہ رکھنے میں اپنی بیماری کی نسبت 4 حالتوں میں سے کوئی ایک حالت رکھتا ہے۔ پہلی یہ کہ پوری نماز کے لیے مہلت ملنے کا یقین رکھتا ہو، دوسری حالت یہ کہ نماز کے کچھ حصے کی مہلت ملنے کا یقین رکھتا ہو، تیسری حالت یہ کہ پوری یا کچھ حصے کی مہلت کے بارے میں احتمال ہوتا ہے، چوتھی حالت یہ کہ نماز کے کسی بھی حصے کے لیے مہلت نہ ملنے کا یقین رکھتا ہو۔ دوسرا سوال یہ ہے، دائم الحدث شخص اگر یقین یا اطمینان رکھتا ہو کہ نماز کے اول وقت سے آخر وقت تک اس کو طہارت کو انجام دینے اور نماز پڑھنے کی مقدار میں مہلت مل جائے گی، تو وظیفہ کیا ہے؟ جواب میں فرماتے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ نماز کو اسی مہلت میں پڑھے، خواہ وہ مہلت اول وقت میں ہو، وسط میں ہو یا آخر وقت میں ہو، اور اگر اس کی مہلت اتنی مقدار میں ہو کہ نماز کے صرف واجب افعال کو انجام دے سکتا ہے، تو ضروری ہے کہ مہلت کے وقت میں صرف نماز کے واجب افعال ہی بجا لائے، اور مستحب اعمال جیسے اذان اور اقامت اور قنوت کو ترک کر دے۔ تیسرا سوال یہ ہے، اگر کسی مکلف کا پیشاب پخانہ یا ریح اس طرح مسلسل یا بار بار خارج ہوتے ہوں کہ اسے وضو، غسل یا تیمم میں سے جو اس کا وظیفہ ہے انجام دے کر مکمل یا تھوڑی بہت نماز پڑھنے کی مہلت بھی نہ ملتی ہو، تو اس کا شرعی وظیفہ کیا ہے؟ جواب میں آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں، اس کا شرعی وظیفہ یہ ہے کہ وہ وضو، غسل یا تیمم میں سے جو اس کے ذمہ ہے انجام دے اور نماز پڑھے، اور اگر نماز کے بعد یا اس سے پہلے یا اس کے دوران اس کا بیماری والا حدث سرزد ہو جائے تو اس کی پرواہ نہ کرے، اور اس کے لیے دوبارہ وضو، غسل یا تیمم کرنا ضروری نہیں ہے۔ اس میں فرق نہیں ہے کہ وہ نماز مستحب ہو یا واجب، البتہ اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ ہر نماز کے لیے ایک وضو کرے، لیکن قضا ہونے والے سجدے، تشہد اور نماز احتیاط کے لیے دوسرا وضو کرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ اس کا وضو باقی ہے۔ لیکن اگر جس بیماری میں وہ مبتلا ہے اس کے علاوہ کوئی اور حدث اس سے سرزد ہو جائے، مثلا وہ سو جائے یا روزمرہ معمول کے مطابق پیشاب پاخانہ یا ریح خارج ہو، تو اس کا وظیفہ یہ ہے کہ وضو، غسل یا تیمم دوبارہ انجام دے۔ چوتھا سوال یہ ہے، ایسا شخص جس کا پیشاب پاخانہ یا ریح مسلسل خارج ہوتے ہوں، کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ وضو کرنے کے بعد فوراً نماز ادا کرے؟ جواب میں فرماتے ہیں، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وضو کے بعد فوراً بعد نماز ادا کرے، اگرچہ ایسا کرنا احتیاط مستحب ہے۔ اسی طرح ایسا شخص وضو کے بعد قرآن مجید کے الفاظ کو چھو سکتا ہے، خواہ نماز کی حالت میں نہ ہو۔ پانچواں سوال یہ ہے، کیا مسلوس اور مبتون کے لیے ضروری ہے کہ وہ حالت نماز میں نجاست کو جسم تک پہنچنے سے روکیں؟ جواب میں آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں، اگر اس کے لیے ممکن ہو تو ضروری ہے کہ ڈائپر یا ایسی ہی کسی چیز سے جو نجاست کو دوسری جگہوں تک سرایت کرنے سے روکے، یعنی نجاست کو جسم کے دیگر اعضاء تک پہنچنے سے روکے، اور احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ اگر زحمت کا باعث نہ ہو تو ہر نماز سے پہلے مخرج کو دھوئے۔ چھٹا سوال یہ ہے، دائم الحدث نے جو نمازیں یا دیگر اعمال اپنے شرعی وظیفے کے مطابق انجام دیے ہوں، آیا شفا یاب ہو جانے کے بعد اس پر ان کی قضا واجب ہے؟ جواب میں فرماتے ہیں، اس پر نمازوں کی قضا کرنا ضروری نہیں، لیکن اگر نماز کا وقت ابھی باقی ہو اور وہ صحیح ہو جائے اور احتیاط لازم ہے کہ جس نماز کو پڑھ چکا ہے اسے دوبارہ پڑھے۔ ساتواں سوال یہ ہے، اگر دائم الحدث کو یہ احتمال ہو کہ آخر وقت تک طہارت کے ساتھ پوری یا تھوڑی بہت نماز پڑھنے کا موقع مل جائے تو وظیفہ کیا ہے؟ جواب میں فرماتے ہیں، اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ صبر کرے، اگرچہ وہ اول وقت میں بھی نماز پڑھ سکتا ہے،
لیکن اگر نماز پڑھنے کے بعد اسے کچھ مہلت مل جائے جس میں اس کا وہ حدث سرزد نہ ہو، تو اگر اس مہلت میں وہ طہارت کے ساتھ مکمل یا تھوڑی بہت نماز پڑھ سکتا ہو تو احتیاط واجب ہے کہ دوبارہ نماز پڑھے۔ یہی حکم ایسے مکلف کے لیے بھی ہے جسے یقین ہو کہ اسے طہارت کے ساتھ نماز پڑھنے کی مہلت نہیں ملے گی اور وہ اول وقت میں نماز پڑھ لے، لیکن آخر وقت میں اسے طہارت کے ساتھ نماز پڑھنے کی مہلت مل جائے تو وہ بھی بطور احتیاط واجب ہے کہ طہارت کے ساتھ دوبارہ نماز پڑھے گا۔ اور آخری بات یہ کہ دائم الحدث مرض رکھنے والے کے لیے اگر مرض کا آسانی سے علاج ہو سکے تو احتیاط مستحب یہ ہے کہ اپنا علاج کروائے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطاہرین۔